بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا افلا کساب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کساب نے بامشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرایا؟ کساب بولا اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں؟ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کب تک اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں گی؟ ماں مسکرائی اور کہا جب تک لوگ مجھے اپنے کندھے پر نہ اٹھا لیں۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے۔ نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ ایک دن استاد نے مذاق میں کہا کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا استاد جی، آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائے، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہو تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔
دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا، کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا۔ کرو اپنی ماں کی ہمیشہ غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا۔ خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ۔ چلے گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ہار مان لینا کمزوری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہار ماننے سے بندہ کھولتے پانی میں رہنے سے بچ جاتا ہے اور محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ شادی کرتے وقت ذات پوچھتے ہو، خون کی بوتل لیتے وقت کیوں نہیں پوچھتے؟ ایک بات بولوں، لوگ بدلتے نہیں ہیں، دراصل ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں، ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ جہاں آج آنکھ کھلتے ہی آپ نے پہلا سانس لیا، ٹھیک اسی وقت کسی اور کی جگہ کسی نے اپنا آخری سانس لیا ہوگا۔ شکوے شکایتیں ختم کریں۔ جو رب نے دیا ہے اسی کو، اس رب کی رضا مان کر ہنسی خوشی زندگی میں آگے بڑھیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو کہ یہ میرا دوست ہے، اور جب دوست کو مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ پھر نہ ہمت ہوئی سوالوں کی، اس قدر مختصر جواب ملا۔ جو اچھا پڑھ لکھ جائے لوگ اسے بڑا قابل انسان سمجھتے ہیں۔ در حقیقت قابل انسان وہ ہے جو اچھا بولے اور اچھا سوچے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔